اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ گزارش ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید رئیس حیدر زیدی ابن سید کوثر حسین زیدی صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربی صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور چونکہ آج کی تاریخ 25 ماہ رجب، یہ ہمارے اور آپ کے 7ویں امام پیغمبر اکرم کے 7ویں جانشین برحق حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ الصلاۃ کی المناک شہادت کی تاریخ ہے، لہذا امام ہی کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ کوشش ہوگی کہ آج کی مناسبت سے جو حق ہمارے اوپر ہے امام کا، تو کچھ باتیں امام کے حوالے سے بیان ہو سکیں کہ یہی تذکرہ اور یہی باتیں مرحوم کے لیے مغفرت کا ذریعہ قرار پا جائیں انشاءاللہ۔ اور ابتدا میں اس تقدیر و تشکر کے ساتھ، اور یہ دوسروں کے لیے پیغام کی حد تک کہ ابھی جو بانیان مجلس کی طرف سے اور آپ لوگوں کی طرف سے ایک بہترین عمل ہوا ہے کہ ہمارے ہاں جو ایصال ثواب اور عبادت کا سلسلہ جاری تھا وہ ابھی بھی جاری ہے، یعنی بیچ میں گیپ نہیں ہوا ہے۔ یہ بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہوں گے کہ بیچ میں رک گیا، رکا معاملہ نہیں تھا، مسلسل ایک ایصال ثواب ہو رہا ہے۔ ایک مرحلے تک یہاں فرش اعضاء کے اوپر ایصال ثواب کا سلسلہ تھا، اور پھر درمیان میں مسجد میں جا کر وہ بھی ایصال ثواب کا سلسلہ تھا۔ یہ بعض لوگ سوچتے ہیں یہاں مجلس میں ثواب ملے گا، مسجد میں ثواب نہیں ہے۔ نہیں، اللہ کے لیے ہو تو یہاں بھی ثواب ہے، اور اللہ کے لیے ہو تو وہاں بھی ثواب ہے۔ اور یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ یہ جو یہاں پر عمل انجام دیا گیا، اگر اسی کی دوسرے لوگ بھی توجہ دیں تو ہمارے ہاں ایک بعض لوگوں کو غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں، تھوڑی بے توجہی بھی شاید ہو جاتی ہے کہ ان کے ہاں نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ ایسے مواقع پر بالخصوص شاید ذمہ داری ہو کہ ہم اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں۔ جن کے ہاں نماز کی طرف سے بے توجہی ہو جائے ایسا کوئی تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی انشاءاللہ اور الحمدللہ نہیں ہے۔ اس کا ایک عملی ثبوت یہ تھا کہ مجلس کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے، درمیان میں جب
نماز کا اول وقت آیا ہے. کبھی کبھی بعض جگہوں پر ہے کہ بعض لوگوں نے ظہر کا وقت بھی اپنے حساب سے معین کر دیا ہے، لیکن اللہ نے معین نہیں کیا ہے. جیسے مغرب کا ٹائم معین نہیں ہے، صبح کا ٹائم معین نہیں، ویسے اللہ نے ظہر کا اور زوال کا ٹائم معین نہیں کیا ہے. آگے پیچھے وقت ہوتا رہتا ہے. یہ ایک بہترین طریقہ ہے اگر اس کے اوپر عمل ہو جائے کہ درمیان میں اگر وقت آ رہا ہے تو نماز باجماعت ہو جائے. میں اپنی ذمہ داری پر عرض کر رہا ہوں کہ جتنے لوگ جماعت میں شریک ہوئے، چونکہ وہ اس نیت سے آئے تھے کہ مرحوم کی صالح صاحب کی مجلس میں شریک ہوں گے، تو جیسے ان کے مجلس میں آنے سے ثواب ملے گا ویسے ہی ان کے نماز پڑھنے سے بھی مرنے والے کو ثواب ملے گا. یعنی میں اپنے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے آپ کی مجلس میں شرکت سے ثواب ملا ہے ویسے ہی آپ کے نماز جماعت میں بھی شرکت سے ثواب ملا ہے. آپ کو بھی ثواب ملا ہے، مرحوم کو بھی ثواب ملا ہے، اور یہاں کے لیے بھی بے حساب ثواب ہے. اور وہاں کے لیے جو روایت ہے امام کی کہ اگر کسی جماعت میں 10 لوگ پہنچ جائیں، 10 لوگوں کی تعداد ہو جائے، اس کے بعد پھر جتنا زیادہ بڑھیں گے اتنا ثواب بڑھے گا، لیکن 10 میں امام نے فرمایا ہے کہ جب 10 لوگ ہو جاتے ہیں جماعت میں تو اللہ اتنا ثواب دیتا ہے کہ آدمی گن بھی نہیں سکتا ہے، یعنی بے حساب ثواب دیتا. آپ سوچئے کہ الحمدللہ اس وقت ایک بڑی تعداد جماعت میں تھی تو جتنے لوگ بڑھیں اتنا ثواب ملا ہے. انشاءاللہ یہ بھی ایک ایصال ثواب ہے، اور یہ بھی ایک عبادت ہے، اور یہ بھی ایک ذریعہ ثواب ہے. اور شاید ایک ہمارے اوپر بعض موقعوں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دکھاوا نہیں ہوتا ہے. بعض موقعوں پر ایک غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے بھی بعض چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں. ایک شرعی مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو غلط فہمی ہو کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، بے نمازی ہیں، تو وہاں شریعت کہتی ہے کہ کبھی جا کر مسجد میں نماز پڑھیے تاکہ یہ غلط فہمیاں دور ہوں کہ آپ بے نمازی ہیں. تو ہر جگہ ریاکاری نہیں ہوتی، ہر جگہ دکھاوا نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے بھی بعض کام منظر عام پہ آ کے کیے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک ہمارا فریضہ ہے کہ ہم آ کر منظر عام پر علی الاعلان نماز اگر زوال سے پہلے ختم ہو جائے تو اس کے فوراً بعد جماعت کا اہتمام ہو، اور اس کے بعد پھر دسترخوان کا اہتمام ہو، اور اگر دیر ہو رہی ہے تو پہلے نماز ہو اور اس کے بعد پھر مجلس ہو اور پھر دسترخوان ہو. اور اگر درمیان میں جیسے یہاں تھا کہ وقت ہے تو درمیان میں روک کر، کوئی ہرگز روک کر نہیں ہے، ایک سلسلے کو، عبادت کے سلسلے کو جاری رکھا جائے. صرف نوعیت بدل جائے، صرف طریقہ بدل جائے، ضرورت کے تحت، ذمہ داریوں کے تحت. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اور عرض کیا کہ چونکہ آج کی تاریخ 7ویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے، امام کے سلسلے میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن محدود وقت میں جتنی باتیں ہو سکیں گی. اولاً امام کا نامی موسیٰ تھا. 7ویں امام کا نام ہے موسیٰ، اور سب سے مشہور لقب ہے آپ کا کاظم. اسی کو میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے قرآن کی آیت کی تلاوت کی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. سورہ مبارکہ آل عمران کی ہے، اور اس آیت کے پس منظر میں مرحوم کو جو لوگ جانتے ہیں، تقریباً سبھی جانتے ہیں، ان کے عمل، ان کے کردار کو بھی نگاہوں میں رکھیے گا. قرآن سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 134. الذین ینفقون فی السراء والضراء. متقی لوگوں کا تذکرہ ہے، متقین کی بات ہے، اللہ والوں کا تذکرہ اس آیت میں ہے. قرآن کہتا ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو ینفقون فی السراء والضراء، ہر حالت میں انفاق کرتے ہیں. علی الاعلان بھی لوگوں کا خیال کرتے ہیں، اور چھپ کر بھی لوگوں کا خیال کرتے ہیں. لوگوں کی مدد ظاہر بظاہر بھی کرتے ہیں، چھپ کے بھی کرتے ہیں. یہ قرآن کا ینفقون فی السراء والضراء، آسانیوں میں بھی مدد کرتے ہیں اور سختیوں میں بھی ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی سختیاں آ گئی تو ہم ہاتھ کھینچ لیں گے، نہیں. چاہے آسانیاں ہوں چاہے سختیاں ہوں، ہر حالت میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر کہا والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں. عربی میں کاظم کہتے ہیں غصے کو پینے والے. 7ویں امام کا جو سب سے مشہور لقب قرار پایا ہے وہ امام کاظم ہے. والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، غصے پر قابو رکھتے ہیں، غصے پر کنٹرول کرتے ہیں، غصے پر انہیں گویا قابو رہتا ہے، آپے سے باہر نہیں ہو جاتے ہیں، بے قابو نہیں ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہے والعافین عن الناس، صرف غصے پہ قابو ہی نہیں رکھتے ہیں بلکہ صاحبان تقویٰ کی یہ بھی پہچان ہے کہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. یعنی تھوڑا سا غصہ آ گیا، آپے سے باہر ہو کر بدلہ لینے کے اوپر آمادہ نہیں رہتے ہیں. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. اور پھر قرآن نے کہا کہ واللہ یحب المحسنین. تمہیں معلوم رہے کہ اللہ
احسان کرنے والے اور نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہاں کاظمین کا تذکرہ ہے، اور اسی آیت جملے کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے 7ویں امام کے سلسلے میں امام کا سب سے مشہور لقب ہے کاظم۔ البتہ تاریخ میں اگر غور کیجئے 2 موسیٰ گزرے ہیں، ایک موسیٰ نبی ہیں اور ایک موسیٰ امام ہیں۔ ایک موسیٰ نبی ہیں جناب موسیٰ، اور ایک موسیٰ یہ 7ویں امام پیغمبر کے جانشین ہیں، لیکن ایک فرق ہے دونوں موسیٰ میں۔ ان جناب موسیٰ کا اگر آپ قرآن میں تذکرہ پڑھیے تو قرآن نے لکھا ہے کہ جناب موسیٰ غضبناک ہو جاتے تھے۔ جناب موسیٰ کے لیے جو نبی ہیں قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ غصے میں آ جاتے تھے، غضبناک ہو جاتے تھے، اور ان جناب موسیٰ کے لیے تذکرہ ہے کہ یہ غصے کو پی جاتے تھے۔ دیکھیں غور کیجئے کہ وہ بھی نبی ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اور یہ بھی امام ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں۔ صرف منصب میں فرق ہے، ورنہ دونوں اللہ کے نمائندے ہیں۔ وہ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ جب وہ اللہ کی طرف سے آئیں تو وہی کریں گے جو اللہ چاہے گا، اور یہ بھی وہی کریں گے جو اللہ چاہے گا۔ بلکہ یہ کہا جائے کہ چاہے نبی ہو، رسول ہو، امام ہو، یہ در حقیقت اللہ کے صفات کا مظہر ہوا کرتا ہے۔ یعنی چاہے نبی ہو یا امام ہو، اللہ کے صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ جناب موسیٰ کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ غیظ و غضب والے تھے، اور امام کاظم کے لیے کہا ہے کہ یہ غصے کو پی جانے والے تھے۔ یہ در حقیقت ان دونوں معصوموں نے، ایک نبی ہے ایک امام ہے، اللہ کے دونوں طرح کے صفات کو پیش کیا ہے کہ اگر اللہ کے قہر و جلال کا نمونہ دیکھنا ہو تو جناب موسیٰ کو دیکھو، اور اگر اللہ کی رافت و مہربانی کے نمونے کو دیکھنا ہو تو امام موسیٰ کاظم کو دیکھو۔ تو یہ بھی اللہ کی رافت و مہربانی۔ اور امام کاظم کو کاظم کیوں کہا گیا یہ غور کیجئے گا۔ مشہور نام امام کا اصل نام تو موسیٰ ہے، جناب موسیٰ، جناب 7ویں امام کا اصل نام ہے موسیٰ، لیکن یہ بھی ایک قابل غور چیز ہے کہ ہمارے ہاں جتنے امام ہیں وہ سب اپنے ناموں سے زیادہ اپنے القاب سے مشہور ہیں۔ یہ توجہ کے لائق جملہ ہے کہ ہم ایسے گھر سے وابستہ ہیں، ایسے لوگوں کے ماننے والے ہیں، ایسے اماموں کے پیروکار ہیں، ایسے لوگوں کو ہم نے امام مانا ہے جن کی اگر تاریخ دیکھیے تو دنیا ان کو نام سے کم ان کے القاب سے زیادہ پہچانتی ہے۔ اور القاب کا مطلب ہوتا ہے انسان کا عمل، انسان کا کردار، انسان کا کیریکٹر، انسان کی سیرت۔ یعنی یہ جملہ قابل غور ہے کہ آل محمد وہ ہیں یا ہمارے امام وہ ہیں یا ہم نے انہیں امام مانا ہے جنہوں نے اپنی پہچان اپنے نام کو نہیں اپنے کردار کو بنایا ہے۔ یعنی دنیا ان کو ان کے ناموں سے کم جانتی ہے، ان کے اعمال سے زیادہ جانتی ہے۔ امام کاظم کے معنی یہ نام تو موسیٰ ہے لیکن دنیا یہ جانتی ہے غصے کو بھی جانے والے ہیں۔ 8ویں امام کا نام تو علی ہے لیکن دنیا یہ جانتی ہے کہ اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم کو خم کرنے والے ہیں۔ 9ویں امام کا نام تو محمد ہے لیکن دنیا یہ جانتی ہے کہ تقوی کا پیکر ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ 5ویں امام کا نام تو محمد ہے لیکن دنیا جانتی ہے کہ علم کا ایک سمندر ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ 6 امام کا نام تو جعفر ہے لیکن دنیا جانتی ہے ایک صداقت کا معیار ہے جو ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ دنیا تو امام 4تھے امام کا نام علی ہے لیکن دنیا اس عنوان سے جانتی ہے کہ اگر عبادت کرنے والوں کی زینت کو دیکھنا ہو تو 4تھے امام کو دیکھ لو۔ اور یہ ائمہ اطہار کے القاب اور یہ نام کی شہرت ہو نانا، اس بات کا پیغام کم از کم ہمارے اور آپ کے لیے ہے کہ کبھی تو بیٹھ کر غور کریں کہ ہم نے غیروں کو اپنا امام نہیں مانا ہے، ہم نے ایسے ویسوں لوگوں کے آگے سر کو نہیں جھکایا ہے، کسی ایسے غیرے کی امامت کا ہم نے عقیدہ نہیں رکھا ہے، بلکہ ان اماموں کی امامت کا عقیدہ رکھا ہے جنہوں نے اپنے نام سے زیادہ اپنے کام کو اپنی پہچان بنایا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر ہم سچے شیعہ ہیں، علی والے ہیں، تو یہ القابات نگاہوں میں رہنا چاہیے کہ معیار نام نہیں ہوتا ہے، معیار انسان کا عمل و کردار ہوتا ہے۔ ہم بھی کوشش کریں سماج میں وہ کام کریں کہ لوگ ہمارے کاموں سے ہمیں پہچان رہے ہو۔ جب ایسے مرحومین کی بات آتی ہے، کوئی کہتا ہے لوگوں کا خیال کرنے والے تھے، کوئی کہتا ہے لوگوں کی مدد کرنے والے تھے، کوئی کہتا ہے امام حسین کے نام لیوا تھے۔ یہی تو آل محمد ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ اگر سچے
علی کے چاہنے والے ہو تو اس بات کا خیال کرنا کہ تمہارے کام ایسے ہوں کہ دنیا تمہیں دیکھ کر کہے کہ جب علی کا چاہنے والا ہے تو اس کے اچھے کام ہیں۔ تو امام کاظم، اور وجہ یہ بیان کی گئی ہے، کاظم کی وجہ یہ تھی کہ ایسے دور میں، ایسے زمانے میں، ایسے حالات میں جہاں آسان نہیں ہوتا ہے غصے پر قابو رکھ لینا۔ اگر ہم ساتویں امام کی زندگی کو دیکھیں، ایک دشوار گزار زندگی گزاری ہے، یعنی انتہائی سخت زندگی ہے۔ تقریباً 14 سال کا زمانہ امام کا قید خانوں میں گزرا ہے، یعنی کل عمر امام کی زیادہ نہیں ہے، 50-53 سال، اس میں بھی 14 سال جس کے قید خانے میں گزرے ہوں۔ قید ہوتے تھے پھر آزاد ہوتے تھے، قید ہوتے تھے پھر آزاد ہوتے تھے، اور پھر ہارون و منصور جیسے بدترین دشمنان انسانیت کا زمانہ رہا ہے، یعنی چاہے منصور دوانقی رہا ہو یا ہارون رشید رہا ہو، یہ دشمنان انسانیت تھے۔ ایسے حکمرانوں کے زمانے میں مسلسل قید خانے ہیں، مسلسل دشواریاں ہیں، مسلسل مشکلات ہیں، مسلسل مصائب ہیں، بہت سے مسائل سامنے تھے۔ لیکن ایک بات غور کیجئے گا، ہمارے ہاں اہل بیت کے سلسلے میں یہ یقین ہے کہ جیسے ساتویں امام امام کاظم ہے، یعنی غصے پر قابو رکھنے والے، ویسے ہی 100% ہمارا ہر امام کاظم ہے۔ یعنی ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ایک امام زیادہ غصے پر قابو رکھتے تھے دوسرے نہیں رکھتے تھے، ایسا یہاں کوئی معاملہ نہیں۔ یعنی ہر امام 100% کاظم ہے، جیسے ہر امام زین العابدین ہے، ہر امام باقر ہے، ہر امام صادق ہے، ہر امام تقی ہے، ہر امام رضا ہے، ہر امام ان سارے کمالات میں مکمل ہے، یعنی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، کمی وہاں ہوتی ہے جہاں دنیا میں آدمی آ کر سیکھتا ہے۔ کمی وہاں ہوتی ہے کہ جہاں دنیا میں آدمی آ کر سیکھتا ہے، لیکن جو وہاں سے کمالات لے کر آتا ہے وہاں کمیاں نہیں ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے وہ گھرانہ وہ ہے جو وہاں سے سارے کمالات لے کر آیا ہے۔ لہذا جب سارے کمالات تو جتنی عبادت کی مثال کے طور پر چوتھے امام نے کی ہے وہی 8ویں امام نے بھی کی ہے۔ جس طریقے سے رضا کا مظاہرہ مثلا 8ویں امام نے کیا ہے، ویسی رضا کا مظاہرہ ہمارے ہر امام نے کیا ہے۔ یعنی مکمل طور پر ہر امام ان کمالات کا حامل ہے، ساری خوبیوں کا حامل ہوتا ہے۔ اس لیے امامت کے سلسلے میں ایک عقیدہ یہ رکھنا واجب ہے کہ امام اسے کہتے ہیں جس کے اندر ساری اچھائیوں کا ہونا لازم ہے، یا ہم اسی کو امام مان سکتے ہیں جس کے اندر ساری خوبیاں پائی جاتی ہوں، ساری اچھائیاں پائی جاتی ہیں۔ یعنی جہاں عقیدہ ہے کہ اسے اللہ بنائے گا وہ امام ہوتا ہے، جہاں عقیدہ یہ ہے کہ جو معصوم ہوگا وہ امام ہوگا، جہاں عقیدہ یہ ہے کہ جو عالم ہوگا وہ امام ہوگا، ویسے ہی عقیدہ ہے کہ جہاں ساری اچھائیاں ہوں گی وہی امام ہوگا۔ جب ساری اچھائیاں تھیں تو سوال یہ ہوگا کہ مثلا چوتھے ہی امام زین العابدین کیوں مشہور ہوئے، ہمارے 5ویں امام ہی باقر کیوں مشہور ہوئے، یعنی علم کو شگافتہ کرنے والے، علم کی انتہا تک پہنچنے والے۔ یہ 7ویں امام کاظم کیوں مشہور ہوئے؟ کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے کہ یہ ایک ہی امام کیوں مشہور ہے۔ اس کی وجہ دیکھیں یہ ہے کہ ائمہ اطہار کی اگر ہم زندگی کا جائزہ لیں، حالات کا جائزہ لیں، تو القاب کے یا اس شہرت کی ایک وجہ یہ تھی کہ معمولاً دنیا کا مزاج یہ ہوتا ہے، اکثر لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے جیسا بہاؤ ہوتا ہے ویسا آدمی بہتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا ہے، جیسے حالات ہیں جیسا ماحول ہے معمولاً لوگ اسی کے اعتبار سے چلنا چاہتے ہیں۔ جو سب کر رہے ہوں ہم کریں گے، اور کہ جو سب کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنا ہے۔ سب نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہے تو ہم بھی اپنے کو جھوٹ سے بچائے ہوئے ہیں، سب اچھے کام کر رہے ہیں تو ہم بھی اچھے کام کر رہے ہیں۔ یعنی غور کیجئے گا، یعنی معمولاً دنیا میں ہوتا ہے جو سب کر رہے ہیں وہ ہم کریں گے۔ اس کا ایک نمونہ بہرحال ایک مثبت چیزوں میں آپ کے سامنے مثال عرض کیا، اور منفی چیزوں میں بھی۔ آج بہت سے لوگ کس لیے رشوت لیتے ہیں؟ یہی جواب ہوتا ہے، جب سب لے رہے ہیں تو ہم کیا کریں؟ ہوتا نہیں ہوتا ہے کہ رشوت اس لیے لیتے ہیں کہ سب، بعض لوگ سوچتے ہیں کہ اب اس کرسی پہ بیٹھے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں تو جب سب جھوٹ بول رہے ہیں تو ہم سچ بول کے کیا کریں گے؟ ہوتا نہیں ہوتا ہے، اور اگر یہاں جھوٹ بولیں گے تبھی فائدہ ہے، سچ بولیں گے تو نقصان ہوگا۔
ہوتا نہیں ہوتا ہے. یعنی رشوت بھی اسی لیے لے رہے ہیں کہ سب لے رہے ہیں, جھوٹ اس لیے بول رہے ہیں کہ سب بول رہے ہیں. آج ہمارے الحمدللہ خدا کا شکر ہے بستیاں محفوظ ہیں. شہروں میں چلے جائیے, بے پردگی کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے ہو رہی ہے جب سبھی بے پردہ ہیں تو اکیلے ہم کیا کریں گے؟ یہی تو ہوتا ہے کہ جب سبھی پردہ سے چھوڑے ہوئے تو ہم اکیلے کیا کریں گے. یعنی معمولاً ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم لوگ سماج کو دیکھتے ہیں, ہم لوگ ماحول کو دیکھتے ہیں, ہم لوگ معاشرے کو دیکھتے ہیں. آل محمد کا ایک کمال یہ تھا کہ وہ ماحول کے بہاؤ میں بہہ کر اچھے کام نہیں کرتے تھے. وہ ایسا نہیں تھا کہ سماج میں وہ کام ہو رہا ہے لہذا وہ کر رہے ہیں. ان کے القاب کی شہرت کی ایک وجہ یہ تھی کہ ماحول بالکل مخالف تھا, تب انہوں نے اپنے کمال کو پیش کیا ہے. یعنی یہی تو آل محمد کا کمال ہے, جب ماحول بالکل مخالف ہو. جہاں 2 رکعت سکون سے نماز پڑھ لینا انسان کے لیے ناممکن ہو جائے, وہاں کوئی اس انداز سے عبادت کر رہا ہو تب زین العابدین بنتا ہے. جہاں جہالت کا ماحول ہو وہاں علم کو پیش کر کے اپنے کو باقر علوم بنایا جاتا ہے. جہاں کوئی بھی اللہ کی رضا کا خیال نہ کر کے لوگوں کی خوشنودی کا خیال کر رہا ہو وہاں اللہ کی رضا کا خیال کر کے امام رضا بنا جاتا ہے. اور جہاں غصے پر قابو رکھنا ناممکن ہو جاتا ہے وہاں امام کاظم بنتے ہیں. جہاں انسان کے لیے, یعنی یہ امام کاظم اس بات کا پیغام ہے کہ جہاں غصہ آنا چاہیے ظاہری اعتبار سے, وہاں غصے پہ قابو رکھ کے ہمیں ایک پیغام دیا ہے جو قرآن نے کہا ہے متقی کون ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے اس آیت کی روشنی میں اگر متقی بنیں گے تبھی تو امام المتقین کو امام کہنے کے لائق ہوں گے. اگر امام المتقین ہمارا امام ہے تو پہلے تو ہمیں متقی بننا ہے. اور متقی کو خود قرآن پیش کر رہا. متقی کے ایک معنی یہ ہوتے ہیں جس کی ناک کے اوپر غصہ نہیں رکھا رہتا ہے, ذرا سے کسی بات کو برا لگ گیا تو فوراً قابے سے باہر ہو گئے. یہاں تک کہ اگر بیوی بھی ذرا سے مزاج کے خلاف کوئی کام کر دے تو فوراً غضبناک ہو گئے. بیٹے نے کوئی غلط کام کر دیا فوراً بھڑک گئے. کسی دوست نے کوئی کام کر دیا نہیں. یہی تو قرآن پیغام دے رہا ہے کہ اگر متقی ہو تو کم از کم اپنے اطراف میں اپنے غصے پر قابو رکھ کر پیش کرو. دنیا میں آنے کے بعد, محلے میں آنے کے بعد غصے پہ قابو رکھنا اور ہوتا ہے, اور گھر کی 4 دیواری میں غصے پہ قابو رکھنا اور ہوا کرتا ہے. آج ہمارے ہاں یہ امام کاظم یعنی غصے پر قابو رکھنے والا گویا یہیں سے طے کر کے اٹھیں کہ اگر امام کاظم کی شہادت کے دن ہم نے امام کا تذکرہ سنا ہے تب یہ طے کر لیں گے کہ غصہ نہیں کریں گے. یہ طے کر لیں کہ غصہ نہیں کریں گے. اور یقین رکھیے تھوڑا سا غصہ اگر کنٹرول ہو جائے تو بہت سے جھگڑے اور مسائل حل ہو جائیں. آج بہت سے اختلافات کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اچانک کوئی بات بری لگی اور اپنے اوپر کنٹرول نہ کر پائے. کتنے ایسے آج اختلافات ہیں کہ آدمی بعد میں سوچتا ہے کاش اس وقت تھوڑا خاموش رہ گئے ہوتے تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا, اس وقت تھوڑا چپ ہو گئے ہوتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اسی لیے امام کاظم کا مطلب ہے کہ اگر وقت پر قابو رکھ لے جائیں تو بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو امام کاظم ہے. اس کی ایک وجہ اور بھی بیان کی گئی. غصے کے ساتھ ساتھ امام نے کبھی دشمن کے ساتھ بھی وہ طریقہ نہیں اپنایا جو دشمن نے اپنایا ہے. یہاں تک ایک روایت ہے کہ امام اتنا طویل عرصہ قید خانے میں رہے, کبھی کبھی یہ زندان بان یا حاکم کی طرف سے آدمی چھپ کر سنتا تھا کہ ہمارے لیے بددعا کر رہے ہیں, بددعا نہیں کر رہے ہیں. آپ سوچئے جو ظلم اور جو سلوک ہوا ہے وہ معمولی ظلم نہیں تھا. اس کے باوجود تاریخ میں ہے کاظم کی جو وجہ لکھی گئی, کاظم کی ایک وجہ یہ ہے کہ اتنا زیادہ ظلم کے باوجود امام نے لوگوں کے لیے بددعا نہیں کی. جب بھی آ کر سنتا تھا کبھی تذکرہ خدا کر رہے ہیں, کبھی ذکر خدا کر رہے ہیں, کبھی تحلیل ہے, کبھی تسبیح ہے. یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک سیرت تھی کہ جب امام دشمن کے ساتھ آسانی سے بددعا کرنے پر تیار نہ ہو تو چاہنے والوں کو یہی تو پیغام دیا ہے کہ اگر کسی کی تھوڑی سی بات بری لگ جائے تو فوراً اپنے زبان کے اوپر. تو امام کاظم دوسرا امام کا جو لقب ہے باب الحوائج, حاجتوں کا دروازہ. ہمارے ہاں جتنے ائمہ اطہار ہیں سب باب الحوائج ہیں, لیکن شہرت ہر امام کی باب الحوائج نہیں ہے. جیسے ابھی عرض کیا کہ ہر امام کاظم ہے لیکن شہرت 7ویں امام کی ہے. اہل بیت کے گھرانے میں جو سب سے زیادہ شہرت ہے 3 لوگوں کی شہرت ہے باب الحوائج کے اعتبار سے.
اماموں میں 7ویں امام ہیں، اس کے علاوہ جناب عباس اور تیسرے 6 مہینے کے مجاہد، ان 3 شخصیتوں کی شہرت باب الحوائج ہے۔ اصلا بقیہ جتنے اہل بیت کے گھرانے سب باب الحوائج ہیں، کوئی شک نہیں، 100% باب الحوائج ہیں۔ اور یہیں پر ایک جملہ، چونکہ یہ باب الحوائج ہے، ایک معمولاً بستیوں میں اور بہت سی جگہوں پر پروپیگنڈا یہ ہوتا ہے اور یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ لوگ علی والے اور شیعہ لوگ یا اللہ کو چھوڑ کر مثلاً مولا علی سے مانگتے ہیں۔ یہ ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ یہ خدا کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگتے ہیں۔ دیکھیے خود یہ لقب اس بات کا پیغام ہے کہ ہم کس سے مانگتے ہیں۔ باب الحوائج کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ توجہ دیجئے گا، باب الحوائج کے معنی کیا ہے؟ آدمی جب دروازے پہ آتا ہے تو دروازے سے نہیں مانگتا ہے، دروازہ ذریعہ ہوتا ہے، مالک مکان سے مانگا کرتا ہے۔ یہاں یا علی مدد کا مطلب، جناب فاطمہ سے مانگنے کا مطلب، امام حسین سے مانگنے کا مطلب، یہ باب الحوائج ہیں، ہم انہیں ذریعہ بناتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم کو اپنی حیثیت کا علم ہے اور اللہ کی عظمتوں کا اس احساس ہے کہ معلوم ہے ہر ایرا غیرہ آسانی سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی لائق ہونا ضروری ہے۔ چونکہ ہمارے اندر اتنی لیاقت نہیں ہوتی ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگ سکے، لہٰذا ایسوں کو ذریعہ بناتے ہیں جن کی اہمیت اللہ کی نگاہوں میں ہے، اور دوسری طرف یہ احساس رہتا ہے نہ معلوم ہماری بات پہنچے گی نہ پہنچے گی، ایسوں کو ذریعہ بناتے ہیں جن کے بارے میں یقین ہے کہ ان کی سنوائی بھی ہے اور ان کی بات اللہ مانگ بھی لیتا ہے۔ ہم اسی لیے علی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہماری بات کا انکار ہو جائے لیکن علی کی بات کا انکار ہو جائے، نہیں ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری حاجتیں اس لائق نہ ہو کہ اللہ ہماری حاجتوں کی طرف توجہ کرے، لیکن جب جناب سیدہ بیچ میں آ جاتی ہے تو اللہ کائنات کو تو نہ دے یہ ہو سکتا ہے، لیکن آل محمد کو نہ دے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے انہیں ذریعہ بنایا جاتا ہے، وسیلہ باب الحوائج ہیں، یعنی حاجتوں کا راستہ ہے، حاجتوں کا ذریعہ ہے۔ اور یہی جواباً ایک بات میں نے بعض مجالس میں بھی عرض کی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ غیر اللہ سے مانگتے ہیں، یہ غیر اللہ سے مانگنا یہ شرک اس وقت ہوتا جب ہمارا عقیدہ یہ ہوتا کہ ایک دروازہ اللہ کا ہے اور دوسرا دروازہ اہل بیت کا ہے، تو یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہمارے مذہب میں۔ یعنی شرک اس وقت ہے کہ جب یہ عقیدہ رکھیں کہ ایک دینے والا اللہ ہے اور اس کے مقابلے میں دوسرے دینے والے اہل بیت ہیں، تو یہ شرک ہو جائے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر عقیدہ یہ ہو کہ اللہ جس دروازے سے دیتا ہے اسے علی کہتے ہیں، اگر عقیدہ ہو کہ اللہ جس ذریعے سے دیتا ہے وہ اہل بیت ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ مثال کے طور پر دروازے پر آ کر اگر کوئی سائل سوال کرتا ہے تو سائل کو معلوم ہوتا ہے کہ سوال ہم نے دروازے پہ کیا ہے اس لیے کہ گھر تک رسائی کا ذریعہ دروازہ ہی ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بالفرض اگر دروازے پر آنے کے بجائے سائل خالی دیوار کے پیچھے کھڑا ہوا مانگتا رہے، دیکھیے سائل کو معلوم ہوتا ہے کہ بالفرض اگر دیوار بھی ہو جائے تو دیوار سے نہیں ملتا ہے، دروازے سے ملا۔ مقصد یہ ہے کہ وسیلہ ہیں، باب الحوائج ہیں۔ تیسری چیز ہے امام کے لیے، البتہ کاظمین میں جہاں بغداد ہے آج کا عراق، وہاں باقاعدہ یہ باب الحوائج صرف شیعوں میں نہیں بلکہ باقاعدہ اہل سنت میں بھی 7ویں امام باب الحوائج مشہور ہیں۔ باب المراد کہے جاتے ہیں، باب المراد بھی کہے جاتے ہیں، باب الحوائج۔ آج بھی آس پاس کے جتنے لوگ اگر حاجتیں چاہتے ہیں تو 7ویں امام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، امام کی بارگاہ میں حاجتوں کو پیش کرتے ہیں۔ اور خصوصاً آج کے دن امام کے سلسلے میں جملہ بھی وہاں کے لیے منسوب ہے، مشہور ہے کہ جن کو آنکھوں کی تکلیف ہوتی ہے وہ 7ویں امام کو وسیلہ بناتے ہیں اور اللہ ان کے وسیلے سے دیتا ہے۔ تو تیسرا لقب امام کا باب الحوائج، باب المراد ہے۔ اور اسی طریقے سے امام کو عبد صالح بھی کہا گیا ہے، عبد صالح یعنی اللہ کے صالح بندے۔ ان القاب کی شہرت کی ایک وجہ، بعض القاب کی بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وجہ یہ تھی کہ ایسے حالات اور ایسے زمانے میں ائمہ اطہار زندگی گزار رہے تھے جہاں
امام کا نام لے لینا جرم تھا. بعض ایسے زمانے حالات آئے ہیں جہاں امام کا نام لے لینا جرم تھا. ان حالات میں ظاہر سی بات تذکرہ کرنا ہے ساتویں امام کا، تو اب نام لیں گے تو اس لیے عبد صالح یعنی ایک صالح بندہ مراد امام ہوتے تھے. یہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ دیکھیے کبھی کبھی اسلام اس بات کا بھی پیغام دیتا ہے کہ حق پر رہنے کے لیے، حق پر ثابت قدم ہونے کے لیے، حق والا بننے کے لیے ہو سکتا ہے تمہارے سامنے حالات سازگار نہ ہوں، لیکن حالات کے سازگار نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ تمہیں حالات کے بہاؤ میں بہہ جانا ہے. حالات کے مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ خوف کا شکار ہو جانا. حالات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈر کا شکار ہو جانا ہے. نہیں، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہو سکتا ہے ہمیں مصلحتوں کو مد نظر رکھنا پڑے، یعنی حالات کے مطابق ہو سکتا ہے ہمیں مصلحتوں کو مد نظر رکھنا پڑے. آپ تاریخ دیکھیے، ساتویں امام ہی کی بات ہے. 2 واقعات آج ہمارے سامنے مشہور ہیں. بہرحال نتیجے تک پہنچنا آپ کی ذمہ داری. 2 امام کے چاہنے والے ہیں. ایک امام کے چاہنے والے صفوان جمال ہیں. امام کے چاہنے والے ہیں، ساتویں امام کے شاگردوں میں ہیں، امام کے صحابی ہیں جن کا نام ہے صفوان جمال. امام نے ایک دن صفوان کو بلایا، فرمایا کہ صفوان، میں نے سنا ہے تم نے اپنے اونٹ ہارون کو کرائے پر دیے. جمال اس لیے کہتے ہیں، عربی میں جمل اونٹ کو کہا جاتا ہے. عربی میں جمل اونٹ کو کہا جاتا ہے، تو اسی لیے جنگ جمل مشہور ہے. جنگ جمل مشہور ہے چونکہ اونٹ پر سوار ہو کر آئی تھی. اور یہ بھی قابل غور چیز ہے کہ دیکھنے میں اونٹ سب سے اونچا جانور ہوتا ہے، تو کبھی کبھی جب آدمی کچھ نہیں ہوتا ہے تو اپنے کو سماج میں دکھانے کے لیے اونچی جگہ چڑھنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ہر زبردستی چڑھنے والے کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جب حق سے ٹکراتا ہے تو ایسی جگہ گرتا ہے کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے. کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے، اس لیے اس کی مثال، انسان نیچے سے گرے گا تو کم چوٹ لگتی ہے، جتنا اوپر چڑھنے کی کوشش کرے گا وہاں سے گرے گا چوٹ زیادہ لگے گی. اسی لیے اگر آدمی اپنی حیثیت کو پہچان لے تو پھر نقصانات نہیں اٹھاتا ہے. ورنہ کبھی کبھی ہوتا ہے جب آدمی زیادہ اونچے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے، دوسروں کی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے. تو یہ صفوان جمال ہے، امام کے چاہنے والے ہیں. ایک دن امام نے بلایا، فرمایا کہ میں نے سنا ہے تم نے، غور کیجئے گا آج کے زمانے میں، آج کے حالات میں. امام فرما رہے ہیں کہ میں نے سنا ہے تم نے ہارون ظالم ہے، ظالم حاکم ہے، اور یہ بھی عرض کروں گا اسلام اس دین کا نام ہے جو ہرگز ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے. بہرحال علماء بھی موجود ہیں. اسلام اس دین کا نام ہے جس کا بیس اور بنیاد عدالت و انصاف ہے. اسلام میں ناانصافی برداشت نہیں ہے، اسلام میں ظلم برداشت نہیں. اور اسلام ظلم کے لیے یہ نہیں دیکھتا ہے کہ سامنے کون ہے. اسلام ظالم کے لیے نہیں دیکھتا ہے کہ اس کے چہرے کے اوپر نقاب کس چیز کی پڑی ہوئی ہے. اگر ظالم ہے تو اسلام کی نظر میں وہ قابل مذمت ہوتا ہے. اگر یزید اور بنی امیہ، بنی عباس جیسے ظالم بھی اپنے چہروں کے اوپر اسلام کی نقابیں ڈال کر آ جائیں تو آل محمد کے جانشین ایسے ظالموں کے مقابلے پر آ کر پیغام دیتے ہیں کہ غیر ظالم ہو وہ بھی ظالم ہوتا ہے، اور اپنا بھی اگر کوئی اپنا کہہ کر ظلم کر رہا ہے وہ بھی ظالم ہوتا ہے. ہمارے ہرگز ظلم قابل برداشت نہیں ہے، چاہے کوئی بھی حاکم ہو، اسلامی حاکم کیوں نہ ہو، اگر ظالم ہے تو قابل برداشت نہیں ہوتا. اسلام کی بنیاد عدالت کے اوپر. اسلام انصاف چاہتا ہے، اسلام عدالت چاہتا ہے. اسلام آئے ہی اس لیے ہے کہ دنیا میں عدالت قائم ہو. اسلام کا مطلب ہی انصاف ہے، اسلام کا مطلب عدالت ہے، اسلام کا مطلب ظلم نہ ہونا ہے. اسلام کا اگر نام اسلام ہے یعنی سلامتی، سلامتی کے معنی یہ ہوتے ہیں ظلم نہ ہونے پائے، سلامتی کے معنی ہوتے ہیں ناانصافی نہ ہونے پائے، سلامتی کے معنی ہوتے ہیں کسی کا حق نہ مارا جائے، سلامتی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہر ایک کو سانس لینے کا موقع ملنا چاہیے، سلامتی کے معنی ہوتے ہیں ہر ایک کو زندگی گزارنے کا موقع ملنا چاہیے، سلامتی کے معنی یہ ہوتے ہیں تم بھی سلامت رہو، دوسروں کو سلامتی سے رہنے دو. اسلام سلامتی کا دین ہے، اسلام سلامتی والا مذہب ہے. اسلام ہرگز ناانصافی کو برداشت نہیں کرتا ہے، اور جب ناانصافی کو نہیں برداشت کرتا ہے تو اسلام ایک لمحے کے لیے ظلم کو برداشت نہیں کرتا.
اسلام میں یہ نہیں تھوڑا سا ظلم ہے تو برداشت ہے، بڑا ہو نہیں، چاہے تھوڑا سا ظلم ہو اسے بھی اسلام برداشت نہیں کرتا ہے۔ اور اسی کے لیے واقعہ میں نے عرض کیا ہے، جب ہارون جیسا ظالم ہے، چاہے وہ اسلام کے نام سے حکومت تک پہنچا ہو، لیکن اگر ظالم ہے تو قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جب ہارون کے لیے امام نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے تم نے اونٹ اپنے کرائے پر دیے ہیں، تو اب ابراہیم نے جواب یہ دیا تھا کہ مولا میں نے کسی غلط کام کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ میں نے حج کے لیے دیا ہے۔ دیکھیے کبھی کبھی ہم لوگوں کے ہاں بھی غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم لوگ عنوان اور ٹائٹل کو دیکھ کے دھوکہ کھاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم لوگوں کے ہاں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، ہم لوگ خالی نام کو دیکھتے ہیں، ہمارے ہاں خالی ٹائٹل معیار بن جاتا ہے۔ یہاں تو دین کا ٹائٹل لگا، اب ہم کیا کریں؟ اس نے بھی یہ جواب دیا، مولا میں نے حج کے لیے دیا۔ یعنی امام کا جواب کیا تھا؟ اس نے کہا کہ مولا میں غلط کام کے لیے نہیں دیا ہے۔ مفہوم یہ تھا کہ تم یہ نہ دیکھو کہ اس کے اوپر عنوان حج کا ہے، اندر بھی جا کر دیکھو آیا حج کی لیاقت بھی رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے۔ اگر ہارون جیسا اپنے اوپر حاجی ہونے کا ٹائٹل لگا رہا ہو تو اس ٹائٹل کو دیکھ کر تم دھوکے میں نہ جانا، پہلے یہ بھی تو پہچاننے کی کوشش کرنا کہ اسے حاجی کہا بھی جا سکتا ہے نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اسلام میں نام معیار نہیں ہوتا ہے، ٹائٹل معیار نہیں ہوتا ہے، عنوان معیار نہیں ہوتا ہے، بلکہ حقیقتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ آج ہمارے ہاں گمراہی اور بہکنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ خالی عنوان کو دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں۔ ارے مجلس کا معاملہ ہے تو ہم کیا کریں، فرش عزا کا معاملہ ہے تو ہم کیا کریں، ولایت کا معاملہ ہے تو ہم کیا کریں، عزاداری کا معاملہ ہے تو ہم کیا کریں؟ نہیں، اگر عنوان سامنے آیا ہے تو اندر جا کر دیکھنے کی کوشش کرو۔ اگر نام ولایت ہے تو حقیقتاً ولایت ہے بھی نہیں ہے، اگر عزاداری کا نام ہے تو واقعاً عزاداری ہے بھی نہیں ہے، اگر امام کا نام ہے تو واقعاً امامت کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے۔ جیسے تاریخ میں اگر کوئی غلط آدمی اپنے کو خلیفہ کہلا دے تو یہ ٹائٹل دیکھ کے ہم احترام نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی تو دیکھتے ہیں اس کے اندر خلافت کی لیاقت پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی ہے۔ تو خالی عناوین کا احترام نہیں ہوتا ہے، خالی ٹائٹل کا احترام نہیں ہوتا ہے، واقعاً وہ چیز ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ جب عنوان کا احترام نہیں ہے تو آج کے زمانے میں بالخصوص ہم یہ دیکھیں کہ اگر کوئی نام لیا جا رہا ہے تو آیا وہ نام اس جگہ آ سکتا ہے نہیں آ سکتا ہے۔ احترام کی بات تو بعد میں ہوتی ہے، پہلے یہ ثابت ہو کہ وہ حقیقتاً وہ چیز ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں، عزاداری قابل احترام ہے، لیکن یہ نہیں جس چیز کو چاہیں ہم عزاداری بنا دیں۔ ولایت قابل احترام ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ اپنے مزاجوں کو ولایت بنا دے پھر چاہیں کہ آپ احترام کیجئے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ امام کا احترام ہے لیکن جسے ہم چاہیں امام بنا دیں وہ کہیے کہ احترام کیجئے، نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ چیز واقعاً ہے یا نہیں۔ امام سے جواب دیا، مولا وہ تو حج کا معاملہ ہے۔ پھر دوسری چیز اس نے کہی کہ مولا میں خود نہیں جا رہا ہوں بلکہ میں نے اپنے غلاموں کو بھیجا ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ میں نے کرائے پہ دیا ہے، اس کو مالک نہیں بنایا۔ امام نے ایک سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری یہ تمنا ہے یا نہیں ہے کہ تمہارا مال تم کو واپس مل جائے؟ تم نے جو اپنا مال کرائے پہ دیا ہے تو چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو کہ تمہارا مال تمہیں واپس مل جائے اور تمہارا کرایہ تمہیں ملے؟ مولا ظاہر سی بات یہ کاروبار میرا ہے تو میں چاہوں گا کہ میرا مال مجھے واپس مل جائے۔ تو فرمایا کب تمہارا مال تم کو واپس ملے گا؟ کہا کہ جب ہارون واپس آئے گا۔ جب ہارون واپس آئے گا تب تم کو تمہارا مال ملے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ایک تمہارے دل میں تمنا ہے کہ ہارون اتنے دن زندہ رہے کہ ہمارا مال ہم کو واپس مل جائے۔ امام نے کہا کہ اگر ہمارے چاہنے والے ہو تو ہمارے نزدیک کسی ظالم کے لیے اتنی تمنا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی یہ قابل غور چیز ہے کہ امام نے فرمایا ہماری نظر میں کسی ظالم کے لیے اتنی تمنا کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اور نتیجے میں جا کر ابراہیم جمال نے اپنا سارا کاروبار ختم کر دیا۔ آج ہمارا معاملہ آ جاتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ سیلری کا مسئلہ ہے اور کاروبار کا مسئلہ ہے اور اپنی شہرت کا مسئلہ ہے اور اپنے نام و نمود کا مسئلہ ہے، ہم بعد میں ہیں، ہمارا خدا پہلے ہے۔ غور کرنا چاہیے، ہم بعد میں ہیں، ہمارا دین پہلے ہے۔ دین کو قربان کر کے ہم نہیں ہیں۔
اللہ کو قربان کر کے ہم نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ ہے تو ہم ہیں, دین ہے تو ہم ہیں, اس بات کا ہمیں خیال کرنا ہے. لیکن دین سوجھ بوجھ کا نام ہے, عقل مندی کا نام ہے. ایک طرف امام نے ابراہیم کو اتنی سی اجازت نہیں دی, دوسری طرف امام نے علی ابن یقطین کو خود ہارون کا وزیر بنوایا ہے. علی ابن یقطین امام کے واقعی چاہنے والے, اور درمیان میں کئی دفعہ علی ابن یقطین نے چاہا کہ ہارون کا وزیر بنے تھے, چھوڑ دیں کام, لیکن امام نے منع کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا امام کے سلسلے میں یہ قابل تصور ہو سکتا ہے کہ ایک کو تو کاروبار کرنے سے منع کر دیں اور دوسرے سے کہیں کہ جاؤ وہاں کام کرو؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہاں مسئلہ مقصد کا ہوتا ہے جسے امام مد نظر رکھتا ہے. یہ غور کیجئے کہ یہاں مقصد کیا ہے. اگر تمہارا ذاتی مفاد ہو تو خدا اس بات سے راضی نہیں ہے کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے تم دین کو قربان کر رہے ہو. تمہارے ذاتیات کے اوپر دین قربان نہیں ہوگا. ہاں اگر تمہاری وجہ سے انسانیت کو فائدہ پہنچ رہا ہو تب تمہیں آگے بڑھنا ہے. علی ابن یقطین کو اسی شرط سے تو امام نے اجازت دی تھی, جا تو رہے ہو لیکن اس بات کا خیال رہے کہ اگر اہل حق تمہارے پاس آئیں تو ان کا کام کرا دینا, ان کا احترام کرنا. یعنی امام نے اجازت دے کر پیغام دیا, جہاں انسانیت کی بھلائی کے لیے آگے بڑھا جائے وہیں تک جانے کی اجازت ہوتی ہے, لیکن جہاں ظالم کے ظلم میں سہارا بنا جائے وہاں اجازت نہیں ہوتی ہے. تو یہ ہمارے لیے اجازت نہیں ہے کہ ہم ظالم کے ظلم میں سہارا بنیں. ہمارے لیے دین اجازت دیتا ہے کہ جتنا ظلم میں کمی کا سبب بن سکتے ہو اس کے لیے آگے بڑھو. تمہاری وجہ سے اگر ظلم کم ہو سکتا ہے تو اس کی کوشش کرو. تمہاری وجہ سے کسی حقدار تک حق پہنچ سکتا ہے اس کے لیے تم کوشش کرو. تو امام نے علی ابن یقطین کو باقاعدہ رکھا ہے. لیکن یہیں پر ایک بات یہ بھی عرض کروں گا کہ جب امام کا خیال کر کے انسان کو ایک کام کرتا ہے تو پھر یہ یقین کر لے کہ اگر اس کے اندر اتنا جذبہ ہے کہ وہ اللہ اور دین اور امام کا خیال کر لے تو اس سے زیادہ پھر اللہ اور دین اور امام اس کا خیال کرتا ہے. آدمی نہ سوچے گھاٹا ہو جائے گا, نقصان ہو جائے گا. گھاٹا اور نقصان دنیا والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ خدا کے ہاتھ میں ہے. یہ یقین رہے کہ اصل معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر ہم نے اللہ کا خیال کر کے دنیاوی اعتبار سے تھوڑا سا نقصان برداشت کر لیا تو یقین رکھیے وہ اللہ کبھی ہمارا نقصان نہیں ہونے دے گا. آج ایک مالک کی وجہ سے آپ تھوڑا سا نقصان برداشت کر لیجئے, اگر مالک کے اندر غیرت ہوتی ہے یہی تو سوچتا ہے جب اس نے ہماری وجہ سے نقصان برداشت کیا ہے تو ہم جتنا اس کا سہارا بن سکتے ہیں سہارا بن جائے. جب ایک دنیاوی آدمی قربانی دینے والے کا سہارا بن جاتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے کہ ہم خدا کے لیے قربانی دیں اور خدا ہماری مدد نہ کر رہا ہو؟ نہیں ہو سکتا ہے. خدا مدد کرتا ہے, شرط ہے کہ اللہ کا خیال ہو. اسی لیے اگر علی ابن یقطین نے امام کا خیال کیا تو امام نے کہاں کہاں خیال کیا ہے یہ بھی تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اگر علی ابن یقطین نے خیال کیا ہے تو امام نے کتنا خیال کیا. ایک مرحلے پر بہرحال ختم کرتے ہوئے علی ابن یقطین ہیں, امام سے رابطہ رہتا تھا. ہارون نے ایک بہترین لباس دیا, علی ابن یقطین نے امام کے پاس بھیج دیا. امام نے اسی آدمی سے واپس کروائے اس جملے کے ساتھ کہ علی ابن یقطین سے کہنا کہ اس لباس کو حفاظت سے رکھ لو, تمہارے کام آئے گا. امام نے واپس کیا ہے. وجہ کیا تھی؟ ادھر ہارون سے شکایت ہوئی کہ ان کا رابطہ موسیٰ بن جعفر سے. کیسے معلوم ہو؟ ثبوت کیا ہے؟ جو تو نے انہیں لباس دیا تھا انہوں نے امام کاظم کو بھیج دیا ہے. علی ابن یقطین بلائے گئے دربار میں, وہ لباس کہاں ہے؟ کہا میرے گھر میں فلاں صندوق میں رکھا ہوا, اپنے آدمی کو بھیج کر بلا لو. جس وقت ہارون نے بلا کر علی ابن یقطین سے لباس کے بارے میں پوچھا ہے, یقیناً اس وقت علی ابن یقطین کے ذہن میں سوال ضرور آیا ہوگا, میں قربان جاؤں میں اپنے مولا کے اوپر کہ کہاں کہاں مولا ہمیں بچا لیا کرتا ہے. امام نے اس موقع پر بچایا. دوسرا موقع علی ابن یقطین ہی کا ہے. ایک دن علی ابن یقطین کے پاس خط آیا کہ آج سے اس طریقے سے وضو کرنا, آج سے دنیا والوں کے طریقے سے تم وضو کرنا, عالم اسلام کے طریقے سے یا بہرحال بڑے بھائیوں کے طریقے سے.
یہ ہے امام کا خط ہے، تاریخ میں موجود ہے بہرحال، لیکن یہاں پر کوئی میں اس مزاج کا نہیں ہوں. بہرحال سب مسلمان ہیں اور سب کا احترام ہم سب پہ واجب ہے. لیکن یہ عرض کر دوں کہ ہم لوگوں کا عقیدہ اپنے دین و شریعت میں ہے کہ جو اللہ نے دین نازل کیا ہے ہماری ذمہ داری بس اسی دین کے اوپر عمل کریں، اور وہ دین رسول اللہ لے کر آئے ہیں، اور رسول اللہ کے بعد اگر کچھ اللہ والے دین کو کوئی صحیح بتا سکتا ہے صرف آل محمد ہے. لیکن مسئلہ ہمارے ہاں 2-2-4 کے طریقے سے یہ ہے کہ ہم اگر شیعہ ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں وہ شریعت ماننا ہے جو اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے بھیجی ہے، اور وہ شریعت ابو ہریرہ نہیں بتا سکتا ہے بلکہ امام صادق بتا سکتے ہیں. لیکن ہمارے عقیدہ یہ ہے کہ وہ امام صادق بتائیں گے، اور ہمارا عقیدہ امام صادق بنائیں گے نہیں ہے بلکہ جو رسول اللہ شریعت لے کر آئے ہیں اسے بتائیں گے. تو جو ہمارے شریعت کا قانون ہے وہ اللہ کا قانون. امام کا خط آیا آج سے وہ اس طریقے سے تم وضو کرو. ہمارے اور آپ جیسا چاہنے والا ہوتا آستینیں چڑھا لیتا، اتنے دن سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اب کیسے چھوڑ دیں؟ دیکھیے غور کیجئے گا، ہمارے اور یہ واقعات اس لیے ہیں کہ یہ درس ہیں کہ دین و شریعت مزاج کے مطابق عمل کرنے کو نہیں کہا جاتا ہے. مذہب کے معنی اور شریعت کے معنی اور دین کے معنی یہ نہیں ہوتے اب تک ہمارے ہاں ہوتا چلا رہا ہے تو ہمیں کرنا ہے. ہمارے ہاں آج مصیبتوں کی وجہ تو یہ ہے، یہ ہمارے ہاں سنت چلی آ رہی ہے تو کیسے چھوڑ دیں، یہ ہمارے ہاں طریقہ چلا رہا ہے تو کیسے چھوڑ دیں، یہ ہمارے ہاں رسم چلی آ رہی ہے تو کیسے چھوڑ دیں. رسموں کا نام دین نہیں ہے، جو آباء و اجداد نے طریقہ بتا دیا ہے اس کا نام دین نہیں ہے، بلکہ جو اللہ چاہے اس کا نام دین ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے حالات کے اعتبار سے تبدیلیاں آئیں، تو ہمارے مزاج کے اندر اتنا قوت برداشت ہونا چاہیے کہ اگر کہیں پر شریعت ہمیں اپنے طریقے میں تبدیلی کا حکم دے تو ہم یقین و اطمینان کے ساتھ اس کو ماننے پر تیار ہو جائیں. یعنی جہاں ہٹ دھرمی کا مزاج پایا جائے اسے شریعت نہیں کہا جاتا ہے، جہاں اڑے رہنے کا مزاج پایا جائے اسے حق نہیں کہا جاتا ہے. ہم تو اس کے آگے نہیں سنیں گے اسے حق نہیں کہا جاتا ہے، ہم تو نہیں مانیں گے اسے حق نہیں کہا جاتا ہے. نہیں، حق کا مطلب ہے اگر حالات کے اعتبار سے دین کچھ کہے تو بغیر چون چرا کے سر جھکا دینا ہوتا ہے. اگر امام کہیں کہ آج سے اس طریقے سے وضو کرو تو اگر سچا چاہنے والا ہوتا ہے تو سوال بھی نہیں کرتا ہے کیوں، اسے معلوم ہوتا ہے دین وہی ہے جو امام کہتا ہے. وہاں یہ نہیں ہوتا ہے اتنی تو قرآن کی آیتیں ہیں تو ہم یہ کیسے کریں. آج کے بعض جذباتی مولائی ہوتے فوراً قرآن کی آیتیں لے کر کھڑے ہو جاتے، بھائی آیت میں تو یہ لکھا ہے، امام کچھ اور کہہ رہا ہے. یہی تو ہوتا، یہ امام کی ہم مانیں گے یا قرآن کی مانیں گے؟ نہیں، یہی تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے، امام وہی کہتا ہے جو قرآن میں لکھا ہوتا ہے، لیکن قرآن سمجھنے کی تمہارے اندر صلاحیت تو ہونا چاہیے. ویسے ہی آج کے زمانے میں ہوتا، حدیث تو یہ کہہ رہی ہے، فقیہ یہ کہہ رہا ہے، روایت تو یہ کہہ رہی ہے، مجتہد یہ کہہ رہا ہے، ہمارا امام تو یہ کہہ رہا ہے، فتویٰ تو یہ کہہ رہا ہے، اب کس کی مانے؟ نہیں، آؤ پہچانو، جیسے قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کا سمجھنا ضروری ہے، ویسے ہی روایت و حدیث کو سمجھنے کے لیے عالم و مجتہد کا سمجھنا ضروری ہے. تو عالم و مجتہد سمجھتا ہے کب ہماری ذمہ داری کیا ہے. ہمارے ہوتا ہے یہ واجب چیز کیسے حرام کر دی. اگر ایک مجتہد کہے کہ مثلا مثال کے طور پر الالعنان آپ کو اپنی زبان پر قابو رکھنا ہے، تو بعض لوگ آستینیں چڑھا لیتے جب واجب ہے تو ہم اپنی زبان کیوں بند رکھیں. نہیں، آپ کو شریعت کے اوپر عمل کرنا ہے تو جو دین کہے وہ کرنا پڑے گا. اور یہ ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، یہ حالات کو مجتہد سمجھ سکتا ہے. اور اگر مجتہد کی عظمت کو سمجھنا ہے تو اپنی چار دیواری میں نہ دیکھیے بلکہ عالمی طور پر نگاہ اٹھا کر دیکھیے. حقیقی مجتہد کی اگر عظمت کو سمجھنا ہو، دین کا محافظ مجتہد ہوتا ہے جب جب دین پہ وقت پڑتا ہے، یا یہ کہوں جب دنیا کی تمام طاقتیں دین کو مٹانے کے لیے یکجا ہو جاتی ہیں، جو ثبات قدم کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام ظالم کو سر جھکانے پر مجبور کر دیتا ہے، اسے مجتہد کہا جاتا ہے، اسے فقیہ کہا جاتا ہے. آج کے زمانے میں ہم نگاہ اٹھا کر دیکھیں، اگر یہ اجتہاد اور فقاہت کا ہمارے نظام نہ ہوتا تو اولاً اسلامی انقلاب کا تصور نہ ہوتا، اور اگر اسلامی انقلاب آ بھی گیا تھا
تو اگر یہ اجتہاد و تقلید کا نظام نہ ہوتا تو کب کا یہ اسلامی انقلاب ختم ہو گیا ہوتا۔ یہیں سے کم از کم اپنے علماء اور مراجع کی عظمت کو پہچان لے، جس کے آگے آج کوئی ظالم نہ ٹک پا رہا ہو، جس کے آگے کوئی فاسق نہ ٹک پا رہا ہو، جس کے آگے اپنے کو سپر پاور کہنے والے بھی سر جھکانے پر مجبور ہو رہے ہو۔ یہی تو دنیا کے سامنے پیغام ہے۔ بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہے، اتنی ترقی ہو گئی، اتنا دنیا آگے بڑھ گئی، جو آپ کا امام پردہ غیب میں گیا تھا وہ کیسے مقابلہ کرے گا؟ آؤ آ کر دیکھو، جب ایک فقیہ کا مقابلہ دنیا نہیں کر سکتی ہے تو پھر امام وقت کا مقابلہ دنیا کیا کرے گی؟ تو مجتہد کی مصلحتیں ہوتی ہیں، اور مصلحتوں کا مطلب وہ دین کو بچاتا ہے، دین کی حفاظت کرتا ہے، اور دین کا جو محافظ ہوتا ہے اس کی ایک پہچان عرض کرتے ہوئے ختم کروں گا۔ پہلی پہچان یہ ہوتی ہے کبھی وہ ظالم سے سمجھوتا نہیں کرتا ہے، اور دوسری پہچان یہ ہوتی ہے، ابھی کل کی تاریخ فتح خیبر کی تاریخ بھی تھی، وہاں رسول اللہ نے سچے دین والوں کی ایک پہچان بتا دی تھی، کرارن غیر فرارن۔ سچا حق والا وہ ہوتا ہے جو کبھی بھاگتا نہیں ہے۔ ابھی 2-3 ہفتے سے مسلسل آپ سن رہے ہوں گے بھاگ گئے اور بھاگنے کے لیے تیار ہیں، وہ پلین کھڑا ہوا ہے اور اتنے لوگ اپنے ساتھ جائیں۔ یقین رکھیے جس دن بھاگ جائے علی کا چاہنے والا ہو نہیں سکتا ہے، اور اگر علی کا چاہنے والا ہے دنیا سامنے آ جائے تب بھی وہ ثابت قدم رہے گا۔ ختم کیا میں نے۔ ایران کا آج مسئلہ تھا، بات آ گئی، فقیہ ہے، مجتہد ہے، اور یہیں سے وہ نوجوان کم از کم اب سمجھ لیں۔ دیکھیے کبھی کبھی کسی کی اہمیت کو دشمنوں سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ آپ کے حلق سے مثلاً اگر خامنہئی صاحب نہیں اترتے ہیں تو کم از کم مخالفت کر کے آج اپنے کو فاسق و فاجر کی فہرست میں شامل نہ کیجئے، آج کے دشمنوں کی فہرست میں تو اپنے کو شامل نہ کیجئے۔ جو لوگ مخالف ہیں، مثال کے طور پہ اسرائیل ہے، جو مخالف ہیں وہ امریکہ ہے، جو مخالف ہے منافق ہے، جو منافق مخالف ہیں وہ ناصبی ہیں۔ تو بھئی کم از کم اتنا تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ہی دنیا میں مرد مجاہد ہے، جہاں آج بھی انشاءاللہ بہرحال ختم کیا۔ دعا ہے کہ اللہ انشاءاللہ اس ایسے مجاہدین کی حفاظت فرمائے، اور یہی وہ مجاہدین ہے جو دنیا کے تمام مظلومین کے لیے سہارا بنے ہوئے۔ دیکھیے ایران کا معاملہ اور خامنہئی صاحب کا معاملہ اپنی ذات تک معاملہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ظالمین سے ٹکر لے رہے ہیں۔ ورنہ ابھی جو حشر آپ نے دیکھا ہے وینزویلا کا ہوا ہے، یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو سکتا ہے۔ یہ شکر منا لائیے کہ ایران جیسا ملک آج کھڑا ہوا ہے، تو آسانی سے ہمت نہیں ہوتی ہے ہر ایک کے خلاف کارروائی کرنے کی۔ ورنہ بعض لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ نہیں بہت اچھا کام کر رہا ہے، وہ آج وہاں کر رہے ہیں جیسے پڑوس میں اگر آگ لگی ہے تو کل چنگاری کسی گھر میں بھی آ سکتی ہے، اس لیے کہ ظالم کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے۔ ڈکٹیٹرشپ اسی کو کہا جاتا ہے، دادا گیری اسی کو کہا جاتا ہے، ان کی نظر میں کوئی انسان نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب ایسے مرد مجاہد اور اہل بیت کے چاہنے والے رہیں گے تو دنیا کا کوئی بھی ظالم اپنے ظلم میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی لیے امام کاظم نے بھی جناب علی بن اقطین کو اجازت دی ہے، اسی شرط پہ اجازت دی تھی کہ تمہیں ظلم کے لیے روکنے کی کوشش کرنا ہے، انصاف کے ساتھ آگے بڑھو، اور پھر یہاں تک شرط فرمائی تھی کہ تم دوسروں کے کام آؤ۔ ہمارا دین دوسروں کے کام آنے کا حکم دیتا ہے، مرد مومن بھی جانے والا بھی جس حد تک تھا دوسروں کے کام آتے تھے۔ 7ویں امام کی ایک اور صفت ہے، 8ویں امام نے جو روایت بیان فرمائی ہے کہ جب بھی محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا پھر میرے بابا کو کوئی ہنستا ہوا نہیں دیکھتا تھا۔ یہ روایت ہمارے ہاں 8ویں امام کے ذریعے 7ویں امام کے بارے میں۔ ہر امام نے کربلا کا غم منایا ہے، لیکن خصوصاً جس امام کی سیرت کو خود معصوم نے بیان کیا ہے وہ 7ویں امام ہے۔ ان مرد مجاہد مومن کے لیے بھی یہی سنا کہ ادھر محرم کا مہینہ آتا تھا، بے چین ہو جاتے تھے عزاداری کے لیے، بے چین ہو جاتے تھے محرم کی مجلسوں کے لیے۔ یہ یقیناً جذبہ ہے جو امام کاظم جیسوں نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم اس جذبے کی حفاظت کریں اور دعا کریں کہ اللہ ہم لوگوں کو اس
جو عدالت کا مشن ہے جسے عزاداری کہا جاتا ہے، اس راستے پر چلنے کے اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ امام کاظم کی شہادت تھی، تمام کوششیں ہوئی ہیں، ہارون جیسوں نے کوششیں کی ہیں، منصور جیسوں نے کوششیں کی ہیں۔ ہارون نے امام کو مختلف قید خانوں میں رکھا ہے، لیکن کردار ایسا تھا کہ جس قید خانے میں امام رکھے گئے اس قید خانے کے قیدی بھی امام کے پیروکار بن جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک زندان بان نے بھی حاکم کو خط لکھا تھا کہ ایسے شخص کو تو نے میرے اختیار میں دیا ہے، یا تو کسی اور زندان میں منتقل کر دو ورنہ میں انہیں آزاد کر دوں گا۔ یعنی حاکم کا آدمی ہے لیکن کہتا ہے کہ ایسا نیک اور اچھا انسان میں اسے قیدی بنا دوں نہیں ہو سکتا ہے، تو سوائے عبادت کے کچھ نہیں ہے، سوائے نیکیوں کے کچھ نہیں۔ اور جب کسی زندان میں امام کے لیے ان کے اعتبار سے ظلم نہیں تھا تو پھر اس نے تلاش کیا کہ کون ایسا زندان بان ہے جو انتہائی ظالم ہو، تو ایک یہودی زندان بان تھا جس کا نام سندی ابن شاہک ہے، اس کے حوالے کیا گیا، اور باقاعدہ ہارون کی طرف سے یہ حکم تھا کہ جتنا تم انہیں ستا سکتے ہو ستاؤ۔ آج سوچئے کہ امام کی شہادت کی تاریخ ہے، بہرحال بات طولانی ہو گئی۔ آج ہمارا امام دنیا سے رخصت ہوا ہے، ہمارے ہاں معمولاً ابھی عملاً اتنی اہمیت نہیں ہے، لیکن یقین رکھیے ہر امام کا غم ہے ہمارے لیے۔ جیسے امام حسین کا غم ہے، یقیناً وہ عظیم غم ہے، جیسے امیر المومنین کا غم ہے ویسے ہی امام کاظم کا بھی ہمارے لیے غم ہے۔ آج کے دن جب سندی ابن شاہک کے قید خانے میں زہر دیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے اس نے جو ظلم کیے ہیں، ستائے ہیں، روایتوں میں ہے کہ امام دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ عرض کیا تھا 14 سال قید خانوں میں جس کی زندگی گزر جائے کم نہیں ہوتی ہے۔ ایک روایت ہے کہ امام اللہ سے دعا کرتے تھے، خدایا مجھے موقع فراہم کر دے کہ میں تنہائی میں فرصت ہو، وقت ہو کہ میں تیری عبادت کر سکوں۔ امام سے منسوب یہ جملہ ہے۔ اور جب قید خانے میں آئے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد امام کی دعا ملتی ہے، خدایا مجھے ہارون کے قید خانے سے نجات عطا کر دے۔ یہ امام کی دعا ہے، خدایا مجھے ہارون کے ہاتھوں سے نجات عطا کر دے۔ اس لیے تھا کہ اس حد تک امام ستائے گئے، تکلیفیں دی گئیں۔ روایتوں میں یہ ہے کہ آخری وقت میں امام کاظم کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ جس پر گوشت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی تھی۔ ہمارے ہاں 2 معصومین کے لیے جملہ ملتا ہے، سارت کل خیال، یعنی صرف ایک ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ ایک صدیقہ طاہرہ کے لیے ہے، شہزادے کونین جب دنیا سے رخصت ہوئی ہیں تو جسم گھل چکا تھا، جس پر گوشت نام کی کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ دوسرے 7ویں امام کے لیے ہے کہ 7ویں امام جس وقت دنیا سے رخصت ہوئے ہیں جسم گھل چکا ہے، جس پر گوشت نام کی کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ بعض روایات ہیں کہ بعض لوگ، متعدد لوگوں سے ہے کہ اس قید خانے میں امام دکھائی نہیں دے رہے، تو زندان بان نے کہا کہ وہ تم گوشے میں کپڑا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ ہاں ایک کپڑا دکھائی دے رہا ہے۔ کہا وہ کپڑا نہیں، اسی کپڑے کے نیچے تمہارا امام ہے۔ یعنی اس حد تک ایک امام کی۔ اور جب قید کا زمانہ ہے، قید خانہ ہے، یہاں تک روایت دیکھی ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، چونکہ سندی ابن شاہک کو حکم تھا کہ جتنا ظلم کر سکتے ہو کرو۔ امام دنوں میں روزے رکھتے تھے، عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، اور جب افطار کا وقت آتا تھا تو سندی ابن شاہک آتا تھا، تازیانہ لے کر آتا تھا۔ روایت ہے کہ آپ سوچئے ایک آدمی دن بھر روزے کی حالت میں ہو، اور یہ جملات چونکہ پڑھے ہیں اس لیے عرض کر رہا ہوں، تازیانہ لے کر آتا تھا، اور جب افطار کا وقت ہوتا تھا تو امام کے رخسار مبارک پر جسارتیں کرتا تھا، تازیانے سے امام کو تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ اور عزیزو صرف یوں ہی نہیں تھے، امام قید خانے میں ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ جب امام کو زہر دیا گیا ہے، ہارون نے زہر دلوایا ہے سندی ابن شاہک کے ذریعے، اور جب زہر دیا گیا ہے روایت میں ہے کہ 3 دن امام زہر سے تڑپے ہیں۔
ہمارے ہاں 3 معصومین کے لیے ہے کہ 3 دن تڑپے ہیں. ایک نوے امام کے لیے ہے کہ 3 دن زہر سے تڑپے ہیں، اور ایک 7ویں امام کے لیے ہے کہ زہر کا اثر جب ہوا ہے 3 دن امام تڑپے ہیں. اب ایک سوال ہے کہ اب آپ سوچیے، جب سندھی ابن شاہق جیسا ظالم ہو اور امام پر زہر کا اثر ہوا ہے، 3 دن زہر سے تڑپے ہیں. جب آدمی پر زہر کا اثر ہوتا ہے تو آدمی پیاسا ہوتا ہے. روایت میں تو نہیں ہے لیکن محسوس کیجئے گا، چونکہ شہادت کی تاریخ ہے اس لیے چند کلمات میں عرض کروں گا، انشاءاللہ یہ تذکرہ مرحوم کے لیے مغفرت کا ذریعہ قرار پا جائے، کہ جس وقت امام زہر کا اثر ہوا ہے انسان پیاسا ہوتا ہے. اب آپ سوچئے جب اس حالت میں امام پانی کا مطالبہ کرتے ہوں گے، ان 3 دنوں میں جب زہر سے امام تڑپتے ہوں گے تو کیا اس ملعون نے لا کر پانی دیا ہوگا؟ امام کی شہادت ہوتی ہے. روایتوں میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ جس امام کی اولادیں تھیں وہ 7ویں امام تھے. امام اللہ نے اولادوں سے نوازا ہے، قید خانے میں بھی جاتے تھے، آزاد ہوتے تھے، پھر قید خانے میں پھر آزاد ہوتے تھے. مرحوم کا انتقال ہوا. انسان پردیس میں بھی ہو، بہت سے افراد ملک کے باہر ہیں، آپ کے اطراف میں بہت سے لوگ ملک کے باہر ہیں، بہت سوں کا انتقال دور دراز علاقوں میں ہو جاتا ہے، پردیس میں ہو جاتا ہے. آج تک آپ نے کسی کے لیے نہ سنا ہوگا کسی کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا ہو. جس کی کثرت سے اولادیں ہوں اس کے لیے تاریخ نے جملہ لکھا ہے کہ جب قید خانے سے جنازہ نکلا ہے تو 4 مزدوروں کے کاندھوں پہ جنازہ تھا. آسان چیز نہیں ہے. آج امام رضا کے دل سے پوچھئے کہ جو جملہ ہم اور آپ سن کے تڑپ رہے ہیں، جب امام رضا اولاد ہیں، بیٹے ہیں، یہ منظر اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور صرف جنازہ مزدوروں کے کاندھوں پہ نہیں بلکہ ایک ملعون آگے آگے یہ پکارتا ہوا جا رہا تھا. معاذ اللہ بعض توہین آمیز الفاظ بھی تھے، اور یہ جملہ بھی تھا کہ دیکھو یہ رافضیوں کا امام ہے جو دنیا سے رخصت ہو گیا. اور امام کو لا کر پل بغداد پہ رکھا گیا. امام کے جنازے کے بس 2 جملے ہیں، پل بغداد پہ لا کے رکھا گیا. اور یہاں پر روایتیں یہ ہے، بعض علماء نے بھی بیان کیا ہے کہ جب جنازہ باہر لایا گیا ہے اس کے بعد لوہار کو بلا کر جسم مبارک سے ہتکڑیوں، بیڑیوں کو، زنجیروں کو کاٹا گیا ہے. یعنی اب آپ سوچئے کہ جس وقت شہادت ہوئی ہے تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور شہادت کے بعد اب یہ کسی عالم کا بیان کیا ہوا جملہ ہے کہ جب ہتکڑیوں بیڑیوں کو کاٹا ہے تو جس نے ہتکڑیوں بیڑیوں کو کاٹا تو اس سے منسوب ہے کہ امام کے جسم پر گوشت نام کی کوئی چیز باقی نہیں تھی. اور امام کی ایک زیارت ہے، اس کا ایک جملہ ہے کہ میرا سلام ہو اس جسم نازنین کے اوپر جس کی پنڈلیوں کے گوشت کو ہتکڑیوں بیڑیوں نے ختم کر دیا تھا. بلکہ ایک جملہ اور ہے، ختم کیا میں نے، مرزوس کا لفظ استعمال ہوا ہے. عربی میں کہتے ہیں، رزا کہتے ہیں چکنا چور کر دینا. یہ روایت ہے، چکنا چور کر دینا. روایت یہ زیارت کا جملہ یہ ہے کہ امام کے جسم مبارک پر بیڑیوں اور ہتکڑیوں اور زنجیروں کا اثر یہ ہوا تھا کہ امام کے جسم کی ہڈیاں بھی چور ہو گئی تھیں. عزیزو، یہ جملہ 3 معصومین کے لیے ملتا. ایک 7ویں امام کے لیے ہے کہ ہڈی چور ہوئی ہے، ایک 18 سال کی مادر گرامی کے لیے جملہ ملتا ہے، صدیقہ طاہرہ کے لیے ہے کہ جس وقت سینے مبارک کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا ہے تو وہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ پسلیاں ٹوٹ کر چور ہو گئی تھی. اور ایک جملہ کربلا میں ان ظالمین کی زبان پر آیا ہے کہ جب ہمیں حکم دیا گیا کہ نبی کے نواسے کے لاشوں کو پامال کرو تو وہ ملعون کہتا ہے کہ جب ہم نے گھوڑے دوڑائے ہیں تو صرف گھوڑے نہیں دوڑائے بلکہ حسین کے سینے کی پسلیوں کو ہم نے چور چور کر دیا. عزیزو، آج یہ جملہ سنتے ہیں تڑپ جاتے ہیں. امام رضا نے آج یہ منظر دیکھا بے چین ہو گئے. کل امام سجاد نے کربلا میں منظر دیکھا ہوگا، لیکن ایک فرق ضرور تھا. آج امام رضا کے سامنے یہ ساری مصیبتیں، امام کاظم شہید ہوئے، جنازہ قید خانے سے اٹھایا گیا، پل بغداد پہ لا کے رکھا گیا، لیکن ایک بیٹے نے یہ منظر تو دیکھ لیا کہ باپ کا جنازہ بے گور و کفن نہیں. لیکن ہائے، یہ امتحان تو کربلا میں تھا. ایک بیٹا
موجود، باپ کا جنازہ بے گور و کفن ہے۔ یہی تو جملہ کہا، اے بوبی اماں، کوئی یتیم ہوتا ہے اس کے باپ کا جنازہ بے گور و کفن نہیں رہتا۔ ہائے میں یتیم ہوا، میرے بابا کا جنازہ بے گور و کفن ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، خدایا اس ذکر کو مرحوم کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے، پالنے والے دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ خدایا حاضرین کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ خدایا آج باب الحوائج کا واسطہ تمام مومنین کی حاجتوں کو قبول فرما۔ خدایا تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ خدایا مرحوم رئیس صاحب کے درجات کو عالی فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ خدایا پسماندگان کو صبر اور اجر عطا فرما۔ خدایا حاضرین کا حصہ جو مرحوم ہو گئے ان سب کی مغفرت فرما، پالنے والے دنیا سے ظلم ظالمین کا خاتمہ فرما۔ خدایا تمام حق پسندوں کی حفاظت و نصرت فرما، پالنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ گزارش ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید رئیس حیدر زیدی ابن مرحوم سید کوثر حسین زیدی صاحب کی روح کو اصال کریں۔